اس کے بعد مغرب کا وقت ہے۔ مغرب کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دونوں وقت میں ایک ہی وقت میں جماعت کروائی، دونوں دن ایک ہی وقت میں جماعت کروائی۔ کب کرائی؟ سورج غروب ہونے کے بعد، اس میں لیٹ نہیں کیا۔ سورج غروب ہونے کی کتنی دیر بعد؟ یعنی چند منٹ کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو قبل المغرب، کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو، یعنی سنت یا نفل پڑھو۔ مغرب کی نماز اذان ہو جاتی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو، اور صحابہ اکرام مغرب کی نماز سے پہلے اس قدر سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی دیکھنے والا دیکھتا کہ شاید نماز ہو چکی ہے، لوگ اپنی سنتے پڑھ رہے ہیں، اس قدر سنتوں کا اہتمام کرتے۔ تو اس لیے مغرب کی اذان ہونے کے بعد بھی 2 سنتیں ہیں جو اگرچہ موقعہ نہیں غیر موقعہ سنتے ہیں لیکن پڑھنا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اتنا سا ٹائم دیتے تھے کہ جس میں اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جا سکیں، یا کم از کم کو وضو کر سکے۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، ادھر سے اذان مؤذن ختم کرتا ہے، پیچھے سے صف بندی ہوتی ہے، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھی آپ نے اذان میں کیا کہا، مؤذن نے کیا کہا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اب ایک آدمی گھر سے چلتا ہے نماز کے لیے، آپ نے اس کو نماز کے لیے بلایا ہے تو اس کو آنے کا ٹائم تو دو بھائی، کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں آ جاؤ بھی کھانا کھا لو، اب لوگوں کے آنے سے پہلے کھانا اٹھا کے چل دو، بھی لوگ آپ لوگ پہنچے نہیں تھے، کیا خیال ہے؟ بھی ان کو آنے تو دو۔ تو آپ نے حی علی الصلاۃ کہا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، بھی ان کو آنے تو دو نماز کے لیے۔ اس لیے سنت ہے کہ اذان کے بعد تھوڑا سا وقفہ، 2-4 منٹ کا، 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے یہاں پر، اتنا سا وقفہ لوگوں کو دینا چاہیے کہ جس میں وضو کرنے والا وضو کر لے، گھر سے اٹھ کے آنے والا مسجد میں پہنچ جائے، 2 رکعتیں پڑھ سکے آدمی۔ تو یہ اتنا وقفہ ہونا چاہیے اذان اور اقامت میں۔ لیکن مغرب کی نماز جلدی پڑھنا ہے، اس کو تاخیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ لیکن پھر بھی مغرب کا وقت تو شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ، رہتا کب تک ہے؟ یہ جواب آپ بھائیوں نے دینا ہے کہ مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، یہ چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے بھائی، ہم سبھی کا معاملہ ہے، سبھی نماز پڑھنا ہوتی ہے، وہ اللہ کا فضل۔ الگ بات ہے کہ مسجدیں ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے بھی، لیکن فرض کرو کہ کسی دن آپ کی نماز چھوٹ گئی، لیٹ ہوگی نماز، اب کب تک نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی؟ اگر اس کے بعد پڑھیں گے تو نماز قضا ہوگی۔ ہاں جی، اندھیرا ہونے سے پہلے، اندھیرا تو بعض اوقات بادل ہو تو سورج غروب ہونے سے پہلے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ مغرب میں لال سرخی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ بھائی کا بہت اچھا جواب ہے۔ وہ سرخی کو کیا ہو، وہ سرخی کیا ہو، اس کا وہ سرخی غائب ہو جائے۔ دیکھیے بھائیو، سورج جب غروب ہوتا ہے نا، تو سورج غروب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف، وہاں پر تھوڑی سرخی رہتی ہے، جس کو شفق کہتے ہیں عربی میں، سمجھے نا، وہ سرخی باقی رہتی ہے۔ تو وہ سرخی کب تک رہتی ہے؟ تھوڑی دیر سے مراد یعنی کبھی 1.25 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، میکسیمم 1.5 گھنٹہ۔ ہمارے ان ملکوں کے اندر، پاک و ہندوستان، بنگلہ دیش یا خلیج کے ملکوں کے اندر، گلف میں تقریباً 1.5 گھنٹہ میکسیمم وہ سرخی رہتی ہے۔ لیکن ہر یعنی موسم میں 1.5 گھنٹہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات کم بھی ہوتی ہے۔ جس طرح دن لمبے چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے اس کا ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا منیمم ٹائم جو ذکر کرتے ہیں یہاں پر ان ملکوں کے اندر، وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے، اور میکسیمم جو ہے وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ یعنی 1.5 گھنٹہ ہے۔ اس کے بعد وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، پھر بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ سرخی مغرب پر، جہاں پر شروع غروب، وہاں جب تک سرخی باقی ہے، اس وقت تک مغرب کا نماز کا وقت باقی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے، اور ختم کب ہوتا ہے؟ جب سرخی غائب ہو جاتی ہے۔ جب سرخی غائب ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی فرض کرو آپ کی جماعت چھوٹ گئی، گاڑی میں تھے، کسی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ تھا، تو آپ سورج غروب ہوئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب بھی آپ کی نماز وقت پہ ادا ہو رہی ہے، قضا نہیں ہوئی۔ لیکن
1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، اس کا مطلب کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے مغرب کی نماز کا وقت، سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور جب تک مغرب کے اندر جو سرخی ہوتی ہے اس جب تک غائب نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ مغرب کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے، سورج غروب ہونے کے جلدی فوراً بعد پڑھ لیتے تھے، اس کو لیٹ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سرخی غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ چاروں نمازیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ظہر کا وقت ختم ہوا، ساتھ عصر کا شروع ہو گیا، عصر کا سورج غروب ہونے سے ختم ہوا، ساتھ مغرب کا شروع ہو گیا، مغرب کا سرخی غائب ہونے سے ختم ہوا اور ساتھ ہی عشاء کا شروع ہو گیا۔